ہونا چاہیے، لیکن وہ کانگریس جو اس کے بدل کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، اس کانگریس کا بھی جو نظریہ ہے اقلیتوں کے تعلق سے وہ بی جے پی سے کہیں الگ نہیں ہے۔ ماضی کی تاریخ کو کریت کر ہم آپ کی آنکھوں میں نمی نہیں لانا چاہتے۔ گجرات کے دنگے ابھی ہمارے سامنے میں تازہ ہیں، وہاں کے ماؤں بہنوں کی چیخ اور لٹی ہوئی عزت اور آبرو کی ساری تصویر ہمارے سامنے میں ہے، لیکن ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ بی جے پی کو دودھ پلا کر آر ایس ایس کو جس نے پرورش کی، یہ کانگریسی ہے۔ یہی کانگریسی ہے جس نے مائنورٹی کے ایس سی اور ایس ٹی پر دفعہ 341 پر پابندی لگا کر اس سے محروم کیا۔ یہ کانگریسی ہے جس نے بابری مسجد کے سانحے کو، جس بابری مسجد کے ٹوٹنے کے بعد پورے ملک میں اس وقت ایک انتشار پیدا ہوا ہے، اس کی ساری جڑ یہ کانگریسی رہی ہے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو طویل گفتگو کروں، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ووٹ امانت ہے اور امانت کو اہل امانت کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ ووٹ یہ شمشیر ہے، اگر آپ نے کسی پہرے دار کو دیا تو آپ کے گردنوں کی، آپ کے گھر کی، آپ کے عزت اور عصمت کی پہرے داری ہوگی۔ آپ نے کسی معذور کو دیا، کسی دیوانے کو دیا، کسی ڈاکو کو دیا تو آپ کی تلوار ہوگی اور آپ کی گردن ہوگی۔ تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں، لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی۔ میں آپ کے غیرت مند شہر کو سلام کرتا ہوں اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھلے ہی حکومت کس کی بنے گی لوگوں کی نظر نہیں ہے، پورے ملک کے اقلیتوں کی، پورے ملک کے مظلوموں کی نظر آپ کے شہر پر لگی ہوئی ہے کہ 9 ہمارے امیدوار کھڑے ہیں، 9 کے 9 جیت جائیں۔ یہ مظلوموں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، سب کی یہ دعا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے اور اس کو قبولیت تک لے جانے میں آپ کا بڑا عمل اور دخل ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بڑا صدمہ ہوتا ہے، یہ شہر غیرت مندوں کا شہر ہے، بہادروں کا شہر ہے، تہذیب و ثقافت کا شہر ہے، اور یہاں پر جب ووٹ رائے دہندگی کا معاملہ آتا ہے تو سنا یہ جاتا ہے کہ 45% لوگوں نے ووٹ دیے، 55% لوگوں نے ووٹ دیے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کنکر اور پتھر کو بھی آواز ہو تو شاید اس سے یہ صدا آئے گی کہ اے مسلمانوں، اگر اس ملک میں عزت سے رہنا چاہتے ہو تو مسجد کے مینارے بھی بلند کرو، مخمل کے ریشم بھی لگاؤ۔ اگر تمہارے درمیان میں سیاسی شعور پیدا نہیں ہوا، جس کو ہندوستان کے ایک بڑے معروف عالم دین نے کہا، تمہارا بچہ 5 وقتہ نہیں تہجد گزار ہو گیا، سیاسی شعور اگر تمہاری بستی میں قائم نہ ہوا تو تمہارے 5 وقتہ پر بھی پابندی لگتے ہوئے دیر نہیں ہوگی۔ ابھی بھائی شوکت صاحب نے کہا ہے کہ یہی ملک ہے جس کے ہم نے چپے چپے کو ہم نے اپنی پیشانی سے آباد کیا ہے، لیکن یہی ملک ہے کہ آج سجدے کی بھی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیو اٹھیے، میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے اور تمام تر بزرگوں سے کہ ہمارے درمیان میں وہی شخص ووٹ نہیں ڈالے گا جو ہماری بستی میں نہیں قبرستان جا چکا ہے، آئی سی یو میں بھرتی ہوگا۔ اگر کوئی آدمی لقوے کے بستر پر بھی ہوش باقی ہے تو اس کا ووٹ پڑنا چاہیے اپنا۔ اگر آپ نے ووٹ ضائع کیا تو آپ اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کریں گے۔ ووٹ ہی ایک بڑا ہتھیار ہے اس جمہوریت کی بقا کے لیے، اس ملک میں عزت و آبرومندانہ زندگی گزارنے کے لیے۔ ہمارے اور آپ کے قائد آپ کے سامنے میں ہیں، اکثر میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو نہ جانے زبان پہ کیوں آ جاتا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، اللہ کے شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اب کی بار تاریخ ساز الیکشن لڑیں گے، اور یہ الیکشن صرف آپ کے لیے نہیں ہے، پورے ملک کے لیے ہے۔ ہم دور سے چل کر آئے ہیں کہ جس درخت کی آبیاری آپ نے کی ہے ان کے جڑوں کو اور مضبوط کیجئے۔ 2000 کلومیٹر دور آپ کے درخت ایک ٹہنی پہنچی ہے جہاں مظلوموں کو ایک سایہ ملا ہے۔ آپ نے اگر جڑوں کو کمزور کیا تو نہ جانے کتنے مظلوم اس سایہ سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو مت گمائیے، بلکہ یہی جمہوریت میں جنگ ہے، اس جنگ کو جیتنے کے لیے اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کیجئے۔ السلام علیکم، آداب۔